أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہ. یہاں حاضر ہونے کا یہ بالکل پہلا موقع ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں. جن پہ زیادہ کام نہیں ہوا مفسرین نے دقت نہیں فرمائی. میں چاہتا ہوں وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں اب وہ چھپی نہ رہیں، سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ موضوعات ذرا اہم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں انہیں اسی اہمیت سے بیان کیا جائے جتنی یہ اہم ہیں، اور آپ بھی سماعت میں اسی طرح سماعت فرمائیں جیسے یہ سننے کے لائق. سماعت فرمائیں گے بات ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے 5واں پارہ سورہ نساء کی، سورہ نساء 5واں پارہ 113 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما. دیکھیں خالق ارشاد فرما، ارشاد ہو رہا ہے وَعَلَّمَكَ. وا کے معنی اور یہ عجیب ہے کہ خالق خدا جانے کتنے اور کہتا ہے. جس کے اور ختم نہ ہوں اسے اللہ کہتے ہیں. یہ اس کا کمال ہے کہ وہ جتنے بھی اور کہے کم ہیں. جن کے اور ختم نہ ہوں وہ اللہ. وا کے معنی اور. یہاں بات یہاں محدود نہیں اور، لیکن بات محدود نہیں توحید. اگر واو نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ تصور کچھ توحید کا محدودیت کی طرف چلا جاتا، مگر یہاں اسے ٹھیک کرے بیٹا. اگر آواز میں کوئی ہے، آواز صحیح آ رہی نہیں آ رہی، وہ پیچھے نہیں جا رہی. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات کریں. اب ذرا تھوڑا ٹھیک ایسے صلی علی محمد و آلہ. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ محمد و آلہ. اس آیت کریمہ میں بات
صرف دو کی ہو رہی ہے، ایک ذات کی، ایک وجود کی۔ وہ ذات میں اللہ ہے، یہ وجود میں مصطفیٰ۔ دو کی بات آپس میں ہو رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے جناب کہ خالق فرما رہا ہے وا کے معنی اور وَعَلَّمَكَ، وَعَلَّمَكَ، اور اللہ نے میرا حبیب، میرا رسول تجھے تعلیم دی۔ اللہ نے تجھے تعلیم دی، دے گا نہیں، دی۔ تعلیم، توجہ فرمائیں، تعلیم دی۔ اب دیکھنا ہے تعلیم دی، دینے والا کون ہے؟ جب اللہ نے تعلیم دی، میرے بھائیوں، یہ عدل کے خلاف ہے کہ اپنے معیار کے مطابق تعلیم نہ دے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ عدل کے خلاف ہے کہ جب اللہ تعلیم دے رہا ہے تو پھر معیار تعلیم مخلوق کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تعلیم ہی خود دے رہا ہے تو پھر معیار تعلیم کس کا ہوگا؟ خود اللہ کا معیار تعلیم ہوگا۔ میں جملہ کہوں، معیار تعلیم مخلوق کیا سمجھے، اس کا معیار تعلیم کیا ہے؟ اب میں جملہ کہہ دوں، جو اللہ کا معیار تعلیم لے کے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کا معیار تعلیم لے کے آئے۔ تو اب یہ معیار تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر دیکھیں جہاں اللہ تعلیم کا معیار دے گا پھر کتنا استحقاق ہوگا، حق ہوگا لینے والے۔ اگر لینے والے کا حق موجود ہے تعلیم لینے میں اور دینے والا نہ دے پھر عادل نہیں۔ اس کا تعلیم دینا اس کے عدل کے مطابق ہو۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی، دے گا نہیں، دے دی۔ اب دیکھنا ہے کہ اے پروردگار تو بتا تو صحیح، تعلیم جو تو نے دی کب دی؟ بابا وہ قرآن ہی نہیں ہے جس میں سب کچھ نہ ہو۔ وہ قرآن نہیں۔ جب تعلیم دی تو اے اللہ بتا کب تعلیم دی؟ فرمایا یہ علامہ کا تعلیم میں یہ ثابت ہے۔ علامہ کا ماضی مطلق ہے، ماضی قریب نہیں ہے، ماضی بعید نہیں ہے۔ قریب میں، ماضی قریب میں مثلا وہ آیا ہے، قریب ہے، وہ آیا تھا، بعید ہے۔ لیکن قریب میں ہے کی لفظ لگتی ہے، بعید میں تھا کی لفظ لگتی ہے، مگر ماضی مطلق میں نہ ہے آتا ہے نہ تھا آتا ہے۔ مگر اس میں کمال یہ ہے، ماضی مطلق میں علامہ کا ماضی مطلق ہے، اللہ نے دیا اسے ماضی میں۔ اور کب دیا؟ ماضی مطلق میں یہ اصل اصول ہے کہ ماضی مطلق آتا گزرے ہوئے زمانے کے لیے ہے لیکن ہوتا زمانے سے پہلے ہے۔ معلوم ہوا پھر یہ تعلیم زمانے میں نہیں ملی، زمانے سے پہلے۔ معلوم ہو گیا تعلیم لینے والا بھی زمانے سے پہلے ہے، دینے والا بھی زمانے سے پہلے ہے۔ تعلیم دے کے نہ دے کے، اسی کو دے کے تعلیم
زمانے سے پہلے اسی کو امام زمانہ بنایا. اگر زمانہ ان سے پہلے آئے یہ امام زمانہ نہیں کہلاتے. اب انہیں جو تعلیم دی، کب تعلیم دی؟ زمانے سے پہلے. اب میں جملہ کہہ دوں میرے بھائیوں، ضرور میں کہہ دوں، جس کو زمانے سے پہلے تعلیم دے دی گئی ہو تو پھر زمانے میں آنے والے کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے رسول کو تعلیم دے. بابا جبریل زمانے میں آیا ہے، رسول زمانے سے پہلے. آپ کا آقا زمانے سے پہلے. کیوں پچھلے حضرات گھبرا کیوں رہے؟ رسول زمانے سے پہلے. کب پہلے ہے؟ کب تو تھا نہیں. کب تو زمانے میں آتا ہے نا. آل محمد کے لیے نہ کہا کرو کہ یہ کب سے ہے، کہا کرو جب سے اللہ ہے تب سے. میرے بھائیوں یہ علم اصول ہے. علم اصول میں، منطق و فلسفے میں یہ بالکل طے ہے کہ اللہ اور 14 کے درمیان میں اللہ کو ان سے سبقت زمانی نہیں ہے. اسے سبقت ذاتی ہے. وہ ذات میں پہلے ہے، یہ وجود میں پہلے. اللہ زمانے والی بات ان میں نہیں. اسی لیے اللہ اور آل محمد کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. اللہ اور آل محمد علیہ السلام کے بننے کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. اس لیے اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہے. وہ ہر شے سے پہلے ہے، 14 زمانے سے پہلے. ابھی شے نہیں بنی ہے ان سے پہلے بس. تو اب جب ان کو سبقت حاصل ہے تو اب اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ کا، اور اللہ نے میرا حبیب تجھے تعلیم دے دی. ٹھیک ہے، کس نے دے دی؟ اللہ. معلوم ہوتا ہے حق ہے اس متعلم کا کہ اسے تعلیم خود حق خالق دی. میں کیا کہتا ہوں، اس کا حق ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے تعلیم دے ہی نہیں سکتا. دوسرے کا تو حق ہی نہیں، حق ہی تو خالق کا ہے. پھر میں کہوں گا خدا جانے یہ بنائے کیسے ہیں جن کا حق خالق پہ ایسا ہو. اور یہ دینا خالق پر واجب ہے. ذرا واجب ہے یہ دینا، تعلیم خالق پر واجب ہے. اب یہ لمبی باتیں واجب ہے. اب خالق نے انہیں تعلیم دے دی تعلیم. جب وہ تعلیم دے دے، اللہ تعلیم دے دے، میں جملہ کہہ دوں، اس کی دی ہوئی تعلیم میں نہ خطا ہو سکتی ہے، نہ نسیان ہو سکتا ہے، نہ ہجران. اگر رسول کو تعلیم دے کے بھی رسول میں خطا ہے تو خطا کس کی ہے؟ پھر اللہ کو معاذ اللہ خطا کار مانو. اگر اللہ خطا کار نہیں ہے تو ان میں خطا ہے. نہ ان میں خطا ہے، نہ ان میں نسیان ہے، نہ ان میں ہزیان ہے. ایسے بنا لیے لوگوں نے، ایسے بنا لی، خدا کی قسم ایسے بنا لیے جنہیں اپنی بھی خبر نہیں تھی. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے باخبر کسی نے نہیں کہا. آپ کی اطلاع کے لیے جملہ. اچھا ایک مثال دے کے
میں نے مثال وہاں بھی بیان کی ہوگی شاید، پھر مثال دیکھیں اللہ نے مچھلی کے بچے کو پانی میں پیدا کیا، پانی میں۔ اگر اسی بچے مچھلی کے اتنے پیدا شدہ بچے کو تیرنا سکھا کے نہ بھیجے، عدل کے خلاف ہے۔ مچھلی کا بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پانی میں۔ تیرنا سیکھ کے آتا ہے یا نہیں؟ نہ سیکھ کے آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ سکھاتے ہیں؟ آپ میری طرف غور سے دیکھ، کون سکھاتا ہے؟ کوئی تو ہے جو اسے سکھا کے بھی یہ اتنا سا ابھی انڈے سے نکلا، ابھی تیر رہا ہے یا نہیں؟ پانی شاہ جی، پانی میں پیدا کرنا پانی میں دلیل ہے، تیرنا سکھانا واجب ہے خالق کے لیے، ورنہ پانی میں پیدا نہ کرے۔ میں کیا کہوں؟ اگر ہمیں ہوا میں زندہ رکھنا اس نے ہوا میں پیدا کیا تو پھر سانس لینا خود دے، وہ سکھائے نا سانس لینا۔ کیا کبھی آپ سانس لینا بھولیں؟ شاہ جی سوتے ہوئے بھی نہیں بھولتے۔ میں کیا کہوں؟ اسی لیے مچھلی کا بچہ، بیٹا ایسے نہ کرو میرا پتر، ایسے نہ کرو، اگر طبیعت نہیں تو باہر چلی جائے میرا بیٹا، باہر چلے چلے جائے، اگر یہاں نہیں سمجھ آتی باہر چلے جائے، کوئی حال نہیں۔ اب یہ مچھلی کا بچہ، یار کہنا ہمیں اس لیے پڑتا ہے افسوس کے ساتھ، تبھی ہمیں دلیل، حالانکہ یہ دلیلیں دیکھیں خوشبو کے لیے دلیل نہیں ہے، جسے حواس محسوس کریں کبھی وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ کالا رنگ کبھی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہوگا، آنکھوں نے دیکھ لیا۔ جو حاسوں سے محسوس ہو وہ دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا، چونکہ وہ حاسوں میں آتا نہیں، اس لیے آل محمد کو دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ حواس خمسہ حواس عشرے میں نہیں آتا، جب نہیں آتا تبھی تو ان 14 کو دلیل بنا کے بھیجا، اور دلیل بھی ایسی بنائی ہے، اگر آپ متوجہ ہیں، کہا یہ وجہ اللہ ہے۔ دیکھیں یہ جگہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی فیکٹری، اور جس میں سائنس اور پتہ نہیں ٹیکنالوجی جتنے ویسے پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے یا نہیں، سب کچھ سب سے یہاں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مرکز کبھی بھی نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ اس کی شکل نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیومیٹری میں مرکز تب مانا جاتا ہے جب اس کی اشکال ہو۔ اگر مرکز سامنے نہ ہو، شکلیں موجود ہوں، تب بھی مرکز مانا جائے۔ اس لیے اللہ نے ان 14 کو وجہ اللہ بنا کے انہیں بھیج دیا کہ دیکھو انہیں مانو مجھے، دیکھو انہیں، دیکھے یہ جائیں گے مانا بود، یہ دیکھے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وہ ہے دیکھے جانے والوں کا وجود واجب ہے، اور بھی فرما جب تک وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، دیکھے جانے والے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ محسوس سے غیر محسوس پہچانا جاتا ہے، اور یہ لمبی بحث کی، کیونکہ غیر معصوم کی بات قابل اعتماد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ لمبی بحث، ادھر نہیں جاتا، پریشان نہ ہو۔ وَعَلَّمَكَ، اور تجھے اللہ نے تعلیم دے دی۔ اچھا تعلیم، اللہ کی تعلیم کتنی ہے بابا؟ اس کی تعلیم کی حد کتنی ہے؟ شاید یہاں کوئی سائنس نے بتا دی ہو، شاید سائنس کا مسئلہ ہے، کوئی حد بتا دی، اس کی حد ہے نہیں، تو پھر جس کو یہ تعلیم دے گا اس کی بھی حد ہو۔ اچھا جی فرمائیں، جس کو وہ تعلیم دے کے بھیجے اس کی تعلیم کی حدود کہاں؟
پھر کون سا ایسا علم ہوگا جو اللہ نہ جانتا، اور جو وہ نہ جانتا اس نے تعلیم میں نہ دے دیا؟ کہ عالمین کا کوئی علم ایسا نہیں جو رسول نہ جانتا۔ رسول مرکز علم ہوگا یا نہیں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کیا تعلیم دی؟ اے قرآن تو بتا کیا کیا تعلیم؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سبحان اللہ، خدا گواہ ہے لوگوں نے غور فرمایا نہیں۔ قرآن اسی لیے باقی کتابیں ان کا سننا واجب نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ قرآن کا سننا واجب ہے۔ معلوم ہوتا ہے خالق قرآن میں بات ہی وہ کر رہا ہے جو سنے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ اگر سننے میں ذرا بھی تساہل کرے گناہگار۔ میں کیا کہتا ہوں؟ کیا کیا تعلیم دی پروردگار بتاؤ، کیا کیا تعلیم دی؟ فرمایا ما لم، توجہ فرمائیں، ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جو 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 تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تعلیم دے۔ جو تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تعلیم دے دی۔ اب میں اٹک میں ایک جملہ کہوں، جو تو نہیں جانتا تھا وہ ساری میں نے تعلیم دے دی۔ اب تیری تعلیم کا معیار یہ ہے جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے۔ اب میں نے تیرے تعلیم کا معیار یہ بنا دیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے۔ فرق یہ ہے میں نے جنوایا ہے، مجھے کسی نے جنوایا نہیں۔ میں نے جنوایا ہے، مجھے کسی نے نہیں جنوایا۔ میرا جنوانا تجھ کو یہی تو میرا عین عدل ہے۔ اب تیرا معیار تعلیم کیا ہو گیا؟ میرے تعلیم کے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تعلیم دے دی۔ اب اس حوالے سے تو ہم کہیں گے اب رسول کا معیار تعلیم جو وہ جانتا ہے وہی رسول جانتا ہے۔ اگر میں جلدی سے جملہ کہہ دوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اگر وہ علم غیب جانتا ہے تو پھر رسول بھی تو جانتا ہے۔ رسول جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جو وہ جانتا ہے وہ رسول جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال میرا یہ ہے جناب، یہ فرمائیں اللہ ہر شے جانتا ہے، کوئی شے ہے جسے اللہ نہیں جانتا، وہ کون بتائے؟ فرمائیں کون؟ میرے سوالات عجیب سے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کون بتائے گا کہ اللہ یہ نہیں جانتا؟ سب کچھ جانتا ہے۔ ایک شے ہے جسے نہیں جانتا، صحیح میں کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں، ہاں میں بتاتا ہوں، صحیح میں۔ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہے، مجھ سے پوچھے، میں جو بیٹھا ہوں خادم آپ کا۔ اللہ ہر شے جانتا ہے، مگر ایک شے ایسی ہے جسے وہ نہیں جانتا، یہ کون بتائے گا؟ جس کو اللہ نے سلونی کے دعوے کا حکم دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا۔ اللہ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، پھر وہ کیسا لا شریک ہے کہ جو شریک کو جانتا ہی نہیں ہے، تو
پھر جو بتائے گا اس کے عمل میں شرک کا تصور کہاں ہوگا؟ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا بابا؟ فرمائیں کیوں نہیں جانتا؟ ہے ہی نہیں. اس لیے جب وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں. میں جملہ کہوں، یہ نقص شریک کا ہے، علم کا نقص نہیں ہے. شاہ جی یہ نقص شریک کا ہے، علم کا نقص. اللہ کا علم معاذ اللہ علم ناقص نہیں، وہ ہر شے جانتا ہے، مگر شریک ایسا ناقص ہے کہ وہ اس کے علم میں آتا ہی نہیں ہے. شرک ایسی معدوم شے کا نام ہے کہ اس کے علم میں آتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں. ہمارے علم کی ضد کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے شاید ایک میں پیچھے بیٹھا ہوں، خدا جان میرے پیچھے کیا ہے، اس پیچھے والی کو نہیں جانتے. ہم اتنے جاہل ہیں کہ قریب ہو کے بھی نہیں جانتے. پیچھے کیا ہے، اب مجھے کیا خبر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں. اللہ کے علم میں جہل کا تصور کرنا کفر. میں بہت بڑی بات کروں جناب، خدا کے لیے سمجھے میری بات. اللہ کے علم میں جہالت کا تصور کرنا کفر. یہی علم اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو دیا ہے. ان کے علم میں جہالت کا تصور کفر ہے. ان کے علم کی ضد عدم ہے. عدم، عین دال میم عدم. میں نے اس لیے یہ موضوع یہاں شروع کیا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سارے ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اللہ کے علم کی ضد عدم ہے، یعنی جو شے موجود ہی نہیں وہ اسے نہیں جانتا. موجود ہی نہیں. موجود نہ ہونا اس شے کا نقص ہے، نہ کہ خالق کا نقص ہے، بنانے والے کا نقص نہیں. اگر وہ بننے کے اہل ہوتی تو بنا دیتا. وہ اتنا ناقص ہے، شریک اتنا ناقص ہے کہ وجود میں نہیں آ سکتا، معدوم. اس لیے اللہ اسے جانتا ہی نہیں. آگے یہ اب آپ کو میرے پاس بہت اچھے، یہ میرے بچے ہیں روز جب بات ہوتے ہیں یہ روز سنتے ہیں بس. اس لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی ضد عدم ہے، جہالت نہیں. اچھا آل محمد کا علم کتنا ہے؟ چلیے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی تاکہ آپ خوش بھی ہو جائیں. بات میں آگے بڑھاتا ہوں. مامون رشید ایک بادشاہ گزرا، اس نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد جلدی سے شادی اپنا ولی عہد بنایا. بہت مشکل سے امام نے اس ولی عہدی کو قبول فرمایا. پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں ولی عہد بنایا ہے. کہنے لگا مامون کے آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میرے لیے موضوع آگے پیچھے کرنا مشکل نہیں ہے، میں صرف آپ کے لیے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہوتے جائیں بس. کہ ان کو آپ نے ولی عہد کیوں بنایا؟ تو مامون کہنے لگے کہ پوری کائنات میں ان سے بڑھ کے کوئی عالم ہے ہی نہیں. اگر تم ان کے علم کو زیر کر دو، زیر انہیں شکست دے دو علم میں،
तो मैं इन्हें वली अहदी से ख़त्म कर दूँगा, मेरे लिए भी रीज़न हो जाएगी, आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है। कहने का मैं मर्व एक जगह, इस वक्त रशिया के पास है मर्व, मैं मर्व जा रहा हूँ, ठंडी जगह थी, गर्मियों का वक्त था, मैं इमाम अलैहिस्सलाम को साथ ले जाऊँगा, तुम इनके साथ जो मुनाजरा करने के लिए जितने आदमी साथ ला सकते हो ले आओ, उनसे बैठ के मुनाजरा कर लें। मुनाजरे का रिवाज तो था ही, बैतुल हिकमत बना हुआ था हारून के ज़माने का। उन्होंने कहा ठीक है। मामून इनको लेके चले आए मर्व। इन्होंने क्या किया कि 4 मज़ाहिब के उलमा इन्होंने बुलवाए, यहूदी उलमा, नसारा उलमा, ज़रतश्त उलमा जो आग की पूजा करते हैं अब भी मौजूद है, और आगे दहरिया उलमा जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो भी साथ लाए। उनकी अकलें देखे यार, उन्होंने अपनी सपोर्ट में किनको ले आए जो अल्लाह को भी नहीं मानते। ये 4 मज़ाहिब के उलमा चल के अब जब आए तो रिवायत में है कि पहले आके मामून को मिले दरबार में, उसमें हर्समा इब्ने आयुन मेरे इमाम का साथ दिए। हर्समा इब्ने आयुन ये कहता मैं भी बैठा हुआ, तब मैं बैठा था तो वो उलमा आए 4 मज़ाहिब के, उनके साथ सैकड़ों की तादाद में, और सारे आके बैठ गए। कहने लगे मामून हमारे पास वो इल्म है, वो इल्म है, 1 मिनट में हम शिकस्त दे देंगे। ऐसे उलमा, ऐसे दलीलें लेके हम आए। जब उन्होंने बार बार कहा, हर्समा कहता मैं जल्दी से उठ के भागता हुआ इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया, घबरा गया, सलाम किया। मौला ने कहा क्यों घबराया? मौला आपके मुकाबले में बहुत से उलमा आए हैं और ये कह रहे थे, मैं आपको बताने आया हूँ ताकि आप पहले से तैयारी करें। इमाम ने फरमाया तुझे खबर नहीं, हम मादने रिसालत हैं, हम रिसालत की कान हैं, कान। हमें कहता है हाथ बांध दिए, मौला ये गलती होगी। फरमाया ये गलती नहीं हुई, हमने तुम्हारे दिल में डाल दी थी ताकि इतराफ़ गलती में तुम्हारा मेयार मारिफत और बढ़ जाए। और नहीं फरमाया हमने डाला है। बोला सरकार ने फरमाया हर समा कल जब हम दरबार में जाएंगे उस वक्त देखना कि इमाम के इल्म की इंतहा क्या होती है, इंतहा क्या होती है, बात तय होगी। जब दूसरा दिन आया ना, दूसरा दिन मामून ने कहा कि तमाम उलमा आके बैठा। ये 4 मज़ाहिब के उलमा, यहूदी, नसारा, ज़रतश्त और दहरिया आगे बैठ गए। बाकी कोई 1100 उलमा, कोई 900 लिखता है, सारे उलमा बैठे हैं, तमाम कुर्सियों से भरी हुई। मामून ने कहा जाओ इमाम को बुला के ले। जब आदमी गया बुलाने के लिए, कोई जगह खाली नहीं थी, कुर्सी था, कोई जगह खाली नहीं। मामून ने कहा देखे इमाम अभी आ रहे हैं, कोई शख्स इमाम की आमद पर पलट के पीछे ना देखे। इमाम दाखिल होंगे ना, पीछे कोई ना देखे, कोई ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, अपनी जगह छोड़कर उन्हें बैठने के लिए ऑफर ना करे। अब जो इमाम गए जाकर उसने कहा मौला आपको दरबार में बुलाते हैं तो सबसे पहले जब खाना बुलाते हैं मेरे इमाम ने सबसे पहले अपनी दस्तार उतार के दस्तार रिसालत सर पे रखी, पैरहन उतार के पैरहन रसूल पहना, पाजामा रसूल पहन के, जूता पापोश मुबारक पहन के, अबा कबाए रसूल पहन के, असाए रसूल हाथ में लेकर इमामत रिसालत में बदल के चले। सुभान, जब इमाम चले ना, क्योंकि उसने कहा था कि जब इमाम दाखिल हो तो कोई पलट के ना देखे। जो ही इमाम उस हाल में दाखिल हुए, ऐसी मेरा बाबा ऐसी खुशबू रिसालत फैली और खुशबू इमामत, हर एक ने पलट पलट के देखना शुरू। जब रसूल के लिबास में सरकार को देख, बैठ जाओ यारा, बैठ जाओ मेरा बेटा। पता नहीं ये बच्चों को क्या हो गया यार, ये कोई आने जाने वाली जगह थोड़ी है। ठीक है अब बैठे रहे बेटा, अब उठना नहीं, 5 साल ठीक हो सही, आप ठीक हो गया, अब नहीं उठेंगे। तो
तमाम ने सारे खड़े हो गए। कोई कहता मौला मेरी जगह है, कोई कहता मेरे। इमाम सीधा खरामा खरामा चल के जहाँ मामून बैठा था, जिसने कहा कि नहीं उठना, खुद खड़ा हो गया और इमाम को अपनी जगह पे बिठाया। सारे कुर्सियों पे बैठ गए, जिसने कहा था वो खड़ा हुआ है। इमाम ने कहा मामून तू भी बैठ। बैठ गया। ये जब बैठ गया, इमाम तशरीफ रखते, मामून भी बैठ गया। वो जो चार मज़ाहिब के उलमा जो ये कह रहे थे यूं कर देंगे, उनके सर रोबे इमामत से झुके हुए। मैं क्या कहूँ, जब ज्यादा खामोशी बढ़ी तो मामून कहता है करो ना, बात करो ना, जिनसे तुमने मुनाजरा करना है वो ये है। वो रही सही, वो भी गई, वो भी कहता हूँ हाँ ये है जिनसे तुमने मुनाजरा करना है। खामोश। कहते हो कल क्या कुछ कह रहे थे, कहो ना, अभी तो ये आए हैं, कुछ तो पूछो ना। खामोश हो। जब खामोशी बढ़ी तो मामून कहता है बोलो ना, कुछ हमारी इज्जत का ख्याल करो, कुछ तो बोलो। तो उनने यहूदी आलिम ने कहा हम इनसे कैसे बात करें, इनकी ज़बान अरबी है, हम अरबी नहीं जानते, हमारी ज़बान इब्रानी है, ये इब्रानी नहीं जानते। जब कहा ना इमाम इब्रानी नहीं जानते, इमाम ने फरमाया जहालत को अपनी तरफ निस्बत दे, मैं इब्रानी जानता हूँ। उनके हाथों में तौरात थी ना इब्रानी में। सरकार ने फरमाया ये तौरात, इसका फुला रकू खोलो। सरकार ने फरमाया बताओ तुम इस किताब के आलिम हो, चुप। हाफिज हो, चुप। कारी हो, चुप। कारी हो, हाफिज हो, आलिम हो, बताओ ना। खामोश। सरकार ने फरमाया सुनो, तुम्हारी इस तौरात का मैं कारी भी हूँ, हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ। इमाम ने फरमाया इस वही में किताबें उनके हाथ में, फरमाया इसका फुला रकू खोलो। उन 10 यहूदियों ने 10 तौरात मौजूद, 10 तौरात खोल दी। सरकार ने फरमाया मैं रकू पढ़ता हूँ, तुम सुनो। खुदा गवाह के फख्रे दाऊद ने लहने दाऊदी में पढ़ना शुरू किया। रिवायत में है कि दीवारों से मरहबा की सदा, दीवारों से। तब इमाम ने पढ़ा सुभान अल्लाह। पढ़ने के बाद फरमाया बताओ कोई मैंने गलती की है। कहने लगे हमारी गलती है निकल गई है, हमारी गलती है निकल गई। सरकार ने फरमाया तुम्हें कसम है इस तौरात की और साहिबे तौरात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, ये जो रुकू मैंने पढ़ा है, इमाम ने फरमाया 8वें इमाम, ये रुकू तुझे कसम है मुझे बताओ कि ये सारा रुकू मुझ 8वें इमाम रजा की शान में है। मैं क्या कह रहा हूँ बाबा, अब पता चला पिछली किताबें किन के लिए आई हैं। वो तो हो गए खामोश। अब वो कैसे बताएं कि इमाम के सारे शमाइल उस इमाम का लिखे हुए उन्होंने, वो तो हो गए खामोश। वो जो दहरिया बैठा था ना, दहरिया 10 आदमी वो भी केला, उनमें से एक जो करीब बैठा, उसने कहा सरकार इन्होंने हक छुपाया हुआ, हक पे पर्दा डाल दिया, सारा रकू है ही आपकी शान। कहने लगा मैं ना आपको मानता हूँ दहरिया, ना आपके अल्लाह को न मानता हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ, आप जवाब दे दें तो मैं आपको भी मान लूँगा, अल्लाह को भी मान लूँगा। सरकार ने फरमाया ठीक है मान लेंगे। हाँ कहने लगा, फरमाया जो जी चाहे सवाल कर। उसने ये सवाल किया, जल्दी जल्दी सवाल ये किया, मौला क्या अल्लाह आपका अल्लाह कादिर है? फरमाया है। कुदरत रखता है? हाँ रखता है। कादिर है ना? क्या इन 7 आसमानों ज़मीनों को एक अंडे में वो समो दे, ना वो सिमटे
نہ یہ بڑا ہو اور نہ آسمان سمٹ جائیں سمٹیں اور نہ یہ انڈا بڑا ہو، ایسا قادر ہے فرمایا ہے۔ کہنے لگا سرکار مثال دے، سرکار نے فرمایا اوپر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، فرمایا یہ سب کچھ تیری آنکھ کے اس نقطے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ وہ سمٹے ہیں یا یہ نقطہ بڑھ گیا؟ کہتا نہ وہ سمٹے ہیں نہ یہ بڑا، کہا جو نقطے میں سب ہو دے انڈا تو بڑا ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ ہی کھڑے کر دیے۔ سرکار نے فرمایا بتا تو کیا کام کرتا ہے؟ اور نہیں فرما رہا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں درخان ہوں، مستری ہوں، بڑھی ہوں، لکڑیوں سے میزیں کرسیاں بناتا ہوں۔ اچھا کاریگر ہے سرکار نے، ہاں کاریگر، لکڑی سے میزیں کرسیاں بنا، ہاں بناتا ہوں۔ سرکار نے وہی عصا آگے کر کے، وہ جو رسول اللہ یہ عصا ہے اس کی میز بنا دی، اس عصا کی میز بنا۔ کہتے ہیں کہ سرکار میز نہیں بن سکتی، کیوں؟ کاریگر نہیں ہے تو لکڑی سے نہیں بنا، یہ بھی لکڑی ہے تو بھی کاریگر ہے۔ اور کہنے لگا کاریگر ہوں، یہ بھی لکڑی ہے مگر یہ اتنا کم ہے کہ میز نہیں بن سکتی۔ کہا پھر نقش لکڑی کا ہوا نا، تیری کاریگری کا تو نہ۔ جناب وہ جو تو اب یہ لمبی ایسے 10 دنوں کی یہ بحثیں ہیں ہماری، اب ایک مجلس میں تو مکمل نہیں ہوگی انشاءاللہ، اگر پرسوں موقع ملا 28 کو تو پھر اس بات سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، وہ وہاں پھر علم کی بحثیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو خوش کریں گے۔ بس اب یہیں سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ علم کا تعلق کیسے ہوتا ہے۔ چلیے اچھا معرفت کا تعلق کس سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا روح کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا کیا ہے؟ غذا میں کہہ رہا ہوں، جسم کی غذا یہ جو آپ روز کھانا پینا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کی غذا ہے؟ جسم موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ اس پہ پھر لمبی بحث ہے، اس پہ بھی پابندی لگی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یعنی اس سے موٹے نہ ہو اس سے موٹے ہو۔ اچھا چلیے ادھر بحث نہیں کرتے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا، اچھا میرا خیال ہے یہ غذائیں آپ کھانا چاہتے ہیں نا۔ روح کی غذا علم ہے، نفس کی غذا معرفت ہے جسے عرفان کہتے ہیں۔ جسم کی غذا ماکولات و مشروبات ہوتے ہیں، روح کی غذا علم ہے اور نفس کی غذا معرفت۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اب جناب اللہ نے ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل کو پیدا کیا۔ عقل نام سنا ہوگا، عقل۔ اب کیا ہے، اب کیا ہے عقل؟ فرمائیں شاہ جی عقل کیا ہے؟ نہیں عقل کیا ہے؟ صاحبان عقل آپ تشریف فرمائیں عقل کیا ہے؟ کتنی ہے آپ؟ سوچنا اور تو فکر ہے صحیح، وہ تو ایک سبب ہے، اس کے ذریعے سے آپ سوچتے، اگر وہ نہ ہوتی تو سوچتے کیوں؟ یہ عقل شے کیا ہے؟ غور نہیں فرماتے۔ میں یہ جملہ کہہ دوں، جو عقل بتا دے اسے امام کہتے۔ لمبی بحث ہے جناب، اس کی بڑی لمبی بحث۔ عقل دیکھیں بابا، عقل علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل قطرۃ من بحار ملکوتہ، اللہ کے ملکوتی سمندر کے ایک قطرے کا نام عقل۔
सुभान अल्लाह। मलकूती समंदर, मलकूती अक्ल, ये यहाँ की मखलूक नहीं। अच्छा अक्ल कितना लतीफ़ है। अच्छा लुत्फ किसे कहते हैं? शायद ये तो सारा निज़ाम ये तो बिल्कुल जो सवाल मैं कर रहा हूँ तो उनके लिए तो अल्लाह के पूरी मिल से चाहिए, फिर जाके बात को समझ आए। अल्लाह लतीफ़ कैसे है? वो सही आओ तशरीफ रखे ताकि बात यही तय कर दो जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से मेरा बाबा। खुदा के लिए समझें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या अक्ल की, बस अब ये फिर इंशाल्लाह अगली मजलिस में इसे तय करेंगे। अक्ल की आखिरी हद का नाम, आखिरी हद का क्या नाम? अक्ल मिली है आपको या नहीं मिली? कोई तो सोचे हुए माने हुए हैं या नहीं? मुआविन कौन है? अक्ल। अच्छा अक्ल की आखिरी हद क्या है? मुझे नहीं आती, जरा मैंने आपसे पूछी, इसे भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, फिर क्या करें आगे? अल्लाह जब हमें ये एक ही सवाल नहीं आता, अब आप फरमाएं कि जिसे एक ही सवाल ना आए वो नुमाइंदा हो सकता है? अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है। बहुत बड़ी बात, मैं इल्म कलाम और मंतिक और फलसफे की पूरी 3 बहसों को निचोड़ करके आप तक पहुंचा दी। अक्ल की आखिरी हद का नाम तलब है, ख्वाहिश नहीं। शाजी ख्वाहिश और होती है, तलब और। ख्वाहिश में जिद्दोजहद नहीं होती, मगर तलब में वो जिद्दोजहद जब तक मतलूब ना मिले। जब तक मतलूब ना मिले उस वक्त जिद्दोजहद जारी रहे, उसे तलब कहते हैं। तलब मेरे भाइयों, अटक में मैं जुमला कहूँ, खुदा के लिए तलब के माने भीख मांगने के नहीं है। भीख मांगना नक्स है। अल्लाह ने आले मोहम्मद की मवद्दत तलब की है, भीख नहीं मांगी। अल्लाह ने भीख नहीं मांगी, भीख मांगना नक्स है। फिर तलब के क्या मानी? तलब के माने भीख मांगने के नहीं है, तलब के माने हैं मेरा बाबा। तलब के माने हैं मुख्तलिफ हीले बहाने करके मतलूब मनवाना। अल्लाह ने हीले बहाने किए हैं, कोई जहन्नम में न जाए इन्हें माने। तलब का नाम अक्ल की आखिरी पजरा, आखिरी हद का नाम तलब। तलब जब तलब है तो अक्ल अल्लाह ने पैदा ही इसी तलब के लिए की। इंसान में अक्ल तलब पैदा करती रहती है। आपकी अक्लें ना करें तो आपकी मर्जी, आपकी अक्लें करती है ना, आले मोहम्मद की मोहब्बत की तलब पैदा करती है या नहीं? जब तलब के लिए खल्क किया है, आय अल्लाह फिर बता कोई तो मतलूब बना ना। जब तक तेरी अक्ल रहे, शरीयत रहे, दीन रहे, तेरा मतलूब रहे। इसी को तो यही वजह है कि अल्लाह ने देखे ख्वाहिश में हुक्म होता है। मैं इल्म कलाम की बात कर रहा हूँ जनाब। ख्वाहिश में हुक्म होता है। देखिए सवाल में तलब होती है, सवाल जब किया जाता है उसमें तलब होती है, हुक्म में ख्वाहिश होती है। अल्लाह ने नमाजें हुक्म से पढ़वाई,
نمازیں اس کی خواہش ہیں، طلب نہیں ہے۔ نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، آل محمد کی مودت طلب ہے۔ جب تک کہ مودت نہیں ہوگی، درود نہیں ہوگا، نماز تو پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیں اسی لیے نمازیں حکم ہیں اور آل محمد کی مودت طلب ہے۔ جب طلب ہے، آل محمد کی مودت طلب ہے، تو طلب میں سوال ہوتا ہے۔ اس لیے آل محمد کی مودت اللہ نے مانگی ہے، سوالی بن کے مانگی ہے، بھیک مانگی نہیں، ہیلے بہانے کر کے مودت منوانا۔ بس عقل کی آخری حد، عقل چلی ہے، خواہش پیدا کر رہی، اللہ نے بھی اس عقل کو سپورٹ کیا، پورے دین کا اجر ان کی مودت قرار دے گی۔ عقل شابش، تو بھی شروع ہو، میرا بھی یہی مطالبہ ہے جو تیرا ہے۔ عقل کو خالق کہہ رہا ہے، حاکم بہ الدین و حاکم بہ العقل، جو دین کہتا ہے وہ عقل کا فیصلہ۔ عقل تیرا کام میں نے طلب بنایا ہے، میں نے بھی ان کی مودت سوالی بن کے طلب کی ہے، ہم دونوں مل کے انہیں منوائیں گے۔ تو عقل اپنی کوشش کر، میں اپنی سوال میں جدت پیدا کر۔ اب عقل چلی، بس بابا آخری بات ختم۔ اب عقل اپنے کمال پر پہنچ کر مطلوب تک پہنچے، وہ عقل ہی کامل ہے جو مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ میں کیا کروں، اب یا لمبی بحثیں ہیں، میں کیا کروں، آپ کو کتنی باتیں سمجھاؤں۔ عقل ہی وہی ہے جو محبوب کو پا لیتی ہے۔ جب وہ محبوب کو پا لیتی ہے، وہاں عقل، دیکھے میرا بابا، جب وہ عقل اپنے محبوب کو پا لیتی ہے تو عقل کے محبوب کون ہے؟ مطلوب توحید کون ہے؟ 14۔ جب عقل ان 14 تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہاں ان کی عصمت، 14 کی عصمت اس عقل کو، شعور کو جذب کر لیتی ہے۔ پھر وہاں عقل کے فیصلے نہیں ہوتے، مودت کے فیصلے ہوتے۔ پھر وہاں عقل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میں آپ کے ایک جملہ کہوں، وہاں عقل کے فیصلے نہیں ہوتے، پھر وہاں عشق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، پھر فیصلے وہاں کس کے ہوتے ہیں؟ وجدان کے، اسے وجدان کو عقل کے، عشق کی کئی قسمیں، ادھر نہیں جاتے، یار نہیں جاتے، اب یہی میں ابھی ورنہ وہاں کن کے فیصلے ہوتے ہیں؟ عشق و وجدان۔ جو قریب ہوتا جاتا ہے ان کے آثار اس قریب ہونے والے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ آگ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب آپ آگ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی گرمی آپ میں آتی ہے یا نہیں؟ درجہ حرارت بڑھتا ہے یا نہیں؟ اس کے قرب کی وجہ سے اپنے آثار ختم، اس کے آثار داخل۔ غور نہیں فرماتے، ان کے آثار کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ سارے آثار و کمالات اس کے ہو جاتے ہیں جس کے قریب ہو گیا۔ بالکل میں اسی طرح کہوں، ایک بوڑھا آدمی، دیکھیں ان کی عصمت عقل کو سلب کر لیتی ہے۔ ایک مجازی عصمت ہے، چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کی عصمت مجازی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ گھر میں کھڑا ہے، اب جو بوڑھا دادا آیا، اب جو اس کو اٹھا کے گلے لگا کے اس کی توتلی زبان میں بولنے لگا، حالانکہ توتلا تو وہ ہے، یہ تو نہیں ہے۔ توتلی زبان میں بولنے لگا یا نہیں؟ اور اسے کندھے پہ اٹھا کے گھٹنوں چلنے لگا جیسے بچہ چلتا ہے۔ یہ بچے کے آثار اس میں کیوں آ گئے؟ کہ اس کی مجازی عصمت کو
उस बच्चे की इसमत ने उसके अक्ल व शऊर को जज्ब कर लिया। हालांकि बूढ़ा बूढ़ा है, बच्चा बच्चा है। जब मैं जुमला कह दूं, जब 14 उसके करीब हो जाते हैं, जब उनके आसार यहाँ आते हैं, फिर पता नहीं लगता अली रब है या वो खबर नहीं होती वो रब है, वो है ये। अब पता, अब ये 14 फरमाते हैं कि हमारा कुर्ब अल्लाह के साथ ऐसा है कि जब उसके आसार हम में आ जाते हैं, फिर ये होता है कि वो हम हो जाता है, हम वो हो जाता है। लेकिन जब साथ की बात आती है, होवा होवा नहनो नहनो, वो है, वो है, हम बस। आवाज बुलंद हुई, बीवियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से वक्त में उन गरीबों का जिक्र हो जाए जिन्हें रोने का हक था। अगर रोने नहीं दिया होता तो आज हम न रोते। मैंने क्या जुमला कहा? ज़हरा की बेटियां बरहना सर, कहाँ? कूफा के बाजार। खुदा गवाह, अभी जाकिर साहब भी पढ़ रहे थे कि आसमान टूट के जमीन पर क्यों नहीं आ गया। ये तो हम पढ़ देते हैं कि ज़हरा की बेटियां बरहना सर किस में आई? बाजार में। ये उस इमाम से पूछें जो साथ है उनकी बीवी। क्यों ना जिगर खप जाए मेरे इमाम का। मेरे इमाम फरमाता, मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जिनके सरों पे चादरें नहीं, बाल मुंहों पे बीवियों ने डाले हुए बाल, सर में खाके करबला है और हाथ बीवियों के पसे गर्दन बंधे हुए थे, और बीवियों ने बेपलाने ऊंटों पर अपने सर घुटनों में रखे हुए थे। मैं क्या कहता हूँ, घुटनों में सर रखे। जब आ गई ना बाजार कूफा में, इशारे होने लगे, आज ही ज़ैनब बिन्ते अली, लोगों आओ, अली की बेटियां हम बाजार में ला गए। अल्लाह अकबर, आओ आके देखो, ज़हरा की बेटियां हम बाजार में ले आए। जब ये जुमला कहा ना, उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने कहा, सज्जाद बेटा तू इमाम है, हमारे लिए जिहाद का क्या हुक्म है? अगर आप हुक्म दें तो मैं खुतबा पढ़ूं। मैं क्या कहूं, आप इमाम हैं, मुझे हुक्म दे। इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा अमरे इलाही है, आप खुतबा पढ़े। सर पे चादर नहीं है, सर घुटनों में रखा है, हाथ बंधे हुए हैं। बीबी ने खुतबा पढ़ने से पहले लाखों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में ये जुमला कहा, उसकुतु या अहलल कूफते, कूफे वाले खामोश। अल्लाह, खुदा की कसम, लाखों की तादाद में आदमी खामोश। पूरे कूफे में जहाँ जहाँ लोग थे अपने घरों में खामोश, जहाँ तक कि ऊँटों की घंटियाँ बजना बंद हो गई। उन्हें नाम की बेटी क्या कहना चाहती। अल्लाह अकबर। जब जनाब ज़ैनब आलिया ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, लहजा भी अली का, फसाहत व बलागत भी जनाब अली अलैहिस्सलाम की, तो एक सहाबी नाबीना जनाब अली का, अब्दुल्ला इब्ने अफीर, उसे खबर नहीं थी कि कौन आया है बाजार में। जब ये आवाज़ सुनी जनाब अली का खुतबा और फसाहत सुनी, चिल्ला के कहा, कूफे वालों अली कब आया? बताओ जनाब अली कब आए? उन्होंने कहा क्या हो गया तुझे? कहने लगा ये आवाज़ भी अली की है, फसाहत व बलागत भी अली की है, मुझे बताओ कौन है? किसी ने नहीं बताया।
बताया। कहने लगा मैं 40 साल जनाब अली के साथ रहा हूँ, मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। कौन है? किसी ने नहीं बताया। इसके साथ 4 साल की बच्ची है। कहती है बाबा ठहरे मैं पता करती हूँ। दौड़ती हुई गई, रोती हुई आई, आके बाबा से लिपट के कहती है बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं मजदूर है। माशाअल्लाह सईद आंसू कबूल फरमाए, रो लिया करें गरीबों का रोना आता। बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं मजदूर है। बाबा उसके सर पे चादर नहीं बरहना सा। फिर रो के कहा, उसने मुंह पे बाल डाले हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पसे करता नहीं, वो खुतबा पढ़ रही है। जब ये जुमला कहा तो अब अब्दुल्ला ने कहा बेटी मुझे उसी बीबी के करीब ले जा, मैं उससे पूछूं तेरा अली से कोई रिश्ता है या शागिर्दा है? ये इल्म रिश्ते में मिला है या शागिर्दी में मिला है? अब जो करीब आया ना, हाथ बांध के कहता बीबी खुदा के लिए बताएं, नाबीना कहता है खुदा के लिए बताएं आपको ये इल्म कैसे मिला है? जनाब अली से कोई रिश्ता है या शागिर्दा है? जनाब ज़ैनब आलिया ने जरा सा खुतबा रोक के ये जुमला कहा, या अब्दुल्ला अना ज़ैनब बिन्ते। बहुत बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्न अफीफ, मैं शागिर्दा नहीं, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। खुदा की कसम जब ये कहा मैं ज़ैनब हूँ, रिवायत में है अपना मुंह पीट कर नजफ की तरह मुंह करके कहता है मौला मैं जो कहता था मुझे आंखें दिला दो। आप कहते थे नहीं तुझे आंखें नहीं दिलाई, मुझे उस वक्त रद्द होता था, मगर आज मालूम हुआ कि आपने आंखें क्यों नहीं दिलाई, इसलिए नहीं दिलाई। अगर आंखें होती तो ज़हरा